سامعین و ناظرین کرام، کیا پاکستان میں چاند واقعی گم ہو جاتا ہے یا ہمیں کبھی سچ بتایا ہی نہیں گیا؟ ہر سال جب روزوں کا یا عید کا چاند دیکھنا ہوتا ہے تو پاکستان میں عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی شہروں میں اعلان ہو جاتا ہے، دوسرے شہروں میں کہتے ہیں کہ کہاں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اور پھر سیدھا الزام جو ہے نا وہ علماء کرام پہ کہ وہ روزہ کھا گئے ہیں، انہوں نے ایک روزہ زیادہ کر دیا ہے، ان میں اتفاق نہیں۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ انسانوں کا مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی زمینی، سائنسی اور کوئی اور جغرافیائی حقیقت ہے۔ سب سے پہلا جو جغرافیائی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زمین گول ہے۔ گلگت جو ہمارے شمالی علاقوں میں ہے وہ مشرق میں ہے نسبتاً، اور کراچی مغرب میں ہے نسبتاً۔ سورج جو ہے پہلے گلگت میں غروب ہوتا ہے جبکہ کراچی میں بعد میں غروب، لہذا کراچی کے علاقوں میں چاند کو دیکھنے کے لیے زیادہ ٹائم ملتا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے مشرق ورسس مغرب۔ کراچی میں چاند جو ہے وہ زیادہ میچور ہوتا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے مغرب ورسس مشرق۔ کراچی میں چاند جو ہے وہ زیادہ میچور ہوتا ہے۔ چاند کی پہلے دن کا جو چاند ہے اس کی عمر عام طور پہ 15 سے 30 منٹ ہی ہوتی ہے، اور چونکہ زیادہ دیر تک دیکھا جا سکتا ہے، زیادہ دیر تک رہتا ہے کراچی میں، اس لیے وہاں چانسز ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے، کیونکہ چاند کراچی میں زیادہ میچور ہوتا ہے، زیادہ کلیئر ہوتا ہے، تو وہاں چانسز زیادہ ہیں اس کو دیکھنے کے بنسبت گلگت وغیرہ کے یا شمالی علاقہ جات۔ اگلا فیکٹر ہے پہاڑ۔ پہاڑ ایک خاموش رکاوٹ ہے۔ چاند جو شروع میں ہے افق میں نیچے ہوتا ہے، اور گلگت وغیرہ علاقوں میں یہ پہاڑ افقی جو ہوتے ہیں عمودی، وہ اس کو چھپا لیتے ہیں، جبکہ کراچی یا ہمارے دوسرے اس طرف جنوب کی طرف یہ فیکٹر نہیں ہوتے، لہذا چانسز یہ ہیں کہ یہ چاند موجود بھی ہو پھر بھی نظر نہ آئے پہاڑی علاقوں میں، جبکہ کراچی میں یہ فیکٹر کارگر نہیں ہے۔ اگلا فیکٹر ہے موسم کا۔ بعض کا چاند دیکھنے کے وقت بادل ہوتے ہیں، سموگ ہوتا ہے یا گرد و غبار ہوتا ہے، تو جس علاقے میں یہ چیزیں ہوں گی وہاں چاند دیکھنے کے چانسز کم ہیں، جبکہ جہاں موسم کلیئر ہوگا وہاں چاند کلیئرلی نظر آئے گا۔ اگلا فیکٹر ہے چاند کی عمر، کہ پہلے دن کا چاند جو ہے وہ بالکل تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، دوسرے دن کا چاند جو ہے وہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے سائز بڑھتا جاتا ہے، اور جس علاقے میں زیادہ ٹائم کے لیے یہ نظر آتا ہے وہاں زیادہ چانسز ہوتے ہیں بنسبت ایسے علاقے کے جہاں تھوڑے سے ٹائم کے لیے یہ ویزیبل ہوتا ہے۔ اگلا فیکٹر ہے ایٹماسفیرک تھکنس یا افق کی موٹائی۔ عام طور پہ بلکہ ہمیشہ ہی ہم چاند کو افقی رخ میں دیکھتے ہیں، یہ افق ہے جبکہ یہ عمود ہے، تو چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عمود، افق میں ایٹماسفیرک تھکنس زیادہ ہوتی ہے۔ ایٹماسفیرک تھکنس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہوا ہے اس کی موٹائی کم ہے، اس میں گرد و غبار کے ذرات زیادہ ہیں، اس میں دھوئیں کے ذرات زیادہ ہیں، تو جب ایٹماسفیرک تھکنس زیادہ ہوگی تو روشنی پھیلے گی اور دھندلاہٹ بڑھے گی، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ عمودی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہاں وہ روشنی کو کم فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے بنسبت افق کے، تو جب ہم افق والی سمت میں دیکھتے ہیں تو جہاں یہ بھی چاند کو دھندلا بناتی ہے۔ اگلا فیکٹر ہے جدید سائنس اور انسانی آنکھ۔ ہم آج کل ٹیلیسکوپ سے چاند کو دیکھ پاتے ہیں جبکہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ یہیں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ عید کرنے کے لیے یا روزے رکھنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چاند کو انسانی آنکھ سے نظر آنا چاہیے، اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگلا فیکٹر ہے جس کو لیٹیچیوڈ کہتے ہیں یا عرض البلد کہتے ہیں۔ شمالی علاقوں کا زاویہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ان کو چاند کی کو کہیں نظر آ سکتا ہے کہیں نہیں نظر آ سکتا ایز کمپیئر ٹو جہاں کے علاقہ ہموار ہوتا ہے جیسے کہ کراچی۔ تو یہ بھی فیکٹر ہے کہ چاند دیکھنے کے زاویے بدل جاتے ہیں، اس کی دھندلاہٹ میں فرق پڑ جاتا ہے،
اس کے ڈسٹنس میں فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے پاکستان کے مختلف علاقے، کچھ علاقے اونچے ہیں، کچھ علاقے نیچے ہیں، کہیں گرد و غبار زیادہ ہے، کوئی مشرق میں زیادہ واقع ہیں، کوئی مغرب میں ہے. تو یہ سارے فیکٹر کو اگر نظر میں رکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی پاکستان کے کچھ حصوں میں چاند نظر آ سکتا ہے جبکہ دوسروں میں نہیں. اسی لیے کسی پہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے. یہ کچھ قدرتی، جغرافیائی اور سائنسی فیکٹر ہیں جو صدیوں سے چلتے آئے ہیں اور چلتے رہیں گے. تو پیارے سامعین، چاند غیب نظر نہیں آتا، یہ ہر جگہ پہ مختلف طریقے سے نظر آتا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے آئندہ سے آپ اس بات پہ جھگڑیں کہ نہیں، علماء دین پہ یا سائنسدانوں پہ الزام نہیں لگائیں گے، یہ بلکہ قدرتی مسئلہ ہے اور یہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو جو وہ بڑے فیصلہ کریں اس پہ اتفاق کریں اور کسی پہ خام کا الزام نہ لگائیں. اللہ حافظ.